بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ خشوع خضوع کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ خشوع خضوع نماز میں فرض ہے، یعنی اعضاء بھی متوجہ ہوں اللہ کی طرف، نماز کی طرف، اور دل میں متوجہ ہو، دل میں بھی دھیان اللہ ہی کا ہو۔ یہ ایسا عمل فرض ہے۔ چنانچہ اگر کسی کی نماز اس توجہ اور دھیان سے خالی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری رائے ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، صاحب روح المعانی۔ ان کا یہ کہنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خشوع جو ہے یہ قبول نماز کے لیے شرط ہے۔ اگرچہ کسی بندے کی نماز صحیح تو ہو جائے گی جو کہ بغیر خشوع خضوع کے ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اور اجر و ثواب ملے گا تب جب نماز قبول ہوگی۔ اور اس کی مثال جیسے میں نے ذکر کی تھی کہ ایک ہے انسان کا کسی جگہ جا کے اٹینڈنس لگوا لینا، اور ایک ہے رزلٹ کا مرتب ہونا۔ رزلٹ کے مرتب ہونے کے لیے اس پیپر کا اصول و ضوابط کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹ باوجود اٹینڈنس لگوانے کے باوجود پورا 3-4 گھنٹے پیپر دینے کے پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں، اور ان کے 0 نمبر بھی آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نمبر لگنا اور چیز ہے اور پیپر اٹیمپٹ کرنا اور چیز ہے۔ اٹینڈنس لگوانا اور چیز ہے، اور پیپر اس قابل ہو کہ وہ کاؤنٹیبل ہو، اس کے اوپر نمبر لگ سکیں، نمبر شمار کیے جا سکیں، یہ الگ چیز ہے۔ تو بالکل کسی بندے کا نماز کے وقت جا کے حاضری لگوا لینا صرف یہ الگ چیز ہے، اور حاضری کے بعد یہ نماز جب اللہ کی دربار میں جائے گی تو دیکھا جائے گا آیا یہ نماز قبولیت کے قابل بھی ہے کہ نہیں، اجر و ثواب دیے جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کی نماز ایسے ہوتی ہے کہ جیسی وہ نماز ختم کرتے ہیں سیاہ کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ یہ لو تمہاری نماز۔ ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک خشوع واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خشوع کے بغیر جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کا پورا نام ہے مولانا شبیر احمد عثمانی، اور ان کی ایک تفسیر بھی ہے، ایک ہی جلد میں ہے، تفسیر عثمانی کے نام سے۔ اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا تھا، اور صرف ایسے ہی نہیں کہ جنازہ پڑھایا تھا بلکہ خود قائد اعظم نے وصیت کی تھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا جنازہ جو ہے وہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ تو چنانچہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھایا۔ تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خشوع نماز کے حسن قبول کے لیے شرط ہے، یعنی ایک درجے میں انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ اچھی طرح نماز کے قبول ہونے کے لیے خشوع کا ہونا شرط ہے۔ اب اچھی طرح کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جس نے پیپر بڑا بہترین اٹیمپٹ کیا اور پیپر دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اور اس کے سفارش کیے بغیر وہ بچہ ہمیں کہتا ہی نہیں ہے کہ میرے اچھے نمبر لگائیں، لیکن اس کا پیپر اس قابل ہوتا ہے کہ ہم خود بخود اچھے نمبر لگاتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ایک بچے کا پیپر کسی کام کا نہیں اور وہ منت سماجت کرتا ہے کہ جی نمبر لگا دیں، پاس کر دیں، چلو 2 نمبر اور بڑھا دیں۔ تو یہ جو خشوع سے خالی نماز ہے یہ ایسے منت سماجت سے قبولیت کے لیے پیش کی جانے والی نماز ہے کہ یا اللہ بس قبول کر لے، بس جیسی تیسی میں نے پڑھ لی ہے۔ تو اس لیے ان کے نزدیک یہی ہے کہ قبولیت کے لیے، حسن قبولیت کے لیے، اچھی طرح نماز کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان خشوع خضوع سے نماز پڑھے۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یہ فرض تو نہیں ہے، خشوع خضوع جو ہے فرض نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے اگر یہ فرض قرار دیں تو اس سے کسی بندے کی نماز بھی صحیح ہی نہیں ہوگی سرے سے۔ تو لہذا یہ فرض نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نماز کے قبول ہونے کے لیے اس کا اثر بہت پڑتا ہے، یعنی جتنا پیپر جیسے اچھا کیا ہوا ہوتا ہے اور جواب اچھی طرح اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے ساری چیزیں بڑھتی جاتی ہیں
پیپر میں بچے کا خلوص بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور اسی پر ہی پھر رزلٹ مرتب ہوتا ہے۔